مسجد کا مولوی، اب بات آ گئی تو 5 منٹ سنیے، مسجد کا مولوی کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہوتا، یا آپ اسے سمجھے کہ آئے کمرے سے نکلے روتا ہوا آئے اور جا کے کمرے میں بیٹھ جائے، نہیں، اس کے بھی احساسات، اس کے بھی جذبات۔ مولوی دا پتر کی کرتا پیا موٹر سائیکل چلانا پیا، مولوی دا پتر کی کرتا پیا موبائل چلانا پیا، مولوی دا پتر کی ہوٹل سے بیٹھے روٹی کھاندے، کی گل ہے پچھوں روٹی کھانا اگے تو منہ نہیں کھاندے؟ جب مولوی بدماش ہے تو تم شریف بن جاؤ۔ تہاڈا پتر رات نو 4 بجے گھر آوے پوچھنے والا کوئی نہیں، مولوی دا پتر 11 بجے وہ دفعہ 144 احساس۔ یا تو خود گناہوں والی زندگی سے باز آ جاؤ تو ہمارے بچے تمہارے سے سر لیں، ورنہ بابو اب وہ دور نہیں رہا کہ مسجد کا مولوی اس کا بچہ پلاسٹک کی جوتی ہو اور پاجامہ اس کا پھٹا ہو، اسے بھی معاشرے میں جینا ہے۔ اس کی ماں کے، اس کے باپ کے خیال ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، اس کے ماں باپ کے خیالات اور خود اس کے خیالات ہے کہ ختم والی روٹی سے میری جان چھٹے اور میں بھی کچھ کماؤں۔ معاشرے کے اندر ایک ایسا معیار ہونا چاہیے، سن لیجئے میری بات، اللہ کرے وہ دن ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھاوے کہ مسجد کا مولوی اتنا فعال اور مستعد ہو جائے، مستحکم ہو جائے، وہ مدرسے مسجد کی تنخواہ نہ لے بلکہ مہینے کی کمائی میں سے مسجد مدرسے کو دے، اور یہ اس میں آپ ساتھ دیں گے ہمارا۔ دنیا بہت ترقی کر گئی، ہمارا وہی حال ہے، وہی ہے چال بھڈنگی سی جو پہلے تھی وہ اب سی ہے۔ چھوڑیے ان باتوں سے نکلیے، ہم نے ایک معاشرہ پیش کرنا ہے۔ افریقہ میں ہم نے کھانا کھایا بھائی زبیر کے ہاں، تو وہ عورت شکریہ ادا کرنے، کیونکہ وہاں تو رشین اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کی گھروں کے اندر، لیکن حجاب، اللہ اکبر وللہ الحمد، بے شک وہ عیسائی ہوں، برتن دھونے میں اٹھنے بیٹھے، اتنا سلوک۔ میں وہ اسپیچ کہتا ہے سمندر پہ مجھے وہاں لے کے سیر و تفریح کے لیے، دنیا تھی وہ کون سی مچھلی کا وہ ڈانس دکھانے کے لیے تماشے، ننگی عورتیں، لیکن جب انہوں کو پتہ لگا کہ پاکستان کوئی گبڑا ہے، انہوں نے وہی تولی اپنے اوپر لپیٹ لی اور اس طرح سر جھکا کہ جیسے گناہ نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں ہمارا ملک بہت اچھا ہے، اگر انہوں کہا یار تیری مہربانی ہے نہ کر لے تو ادھر نوں لنگ جا، بجائے ایکسپٹ کرنے کے، احترام کرنے کے۔ میں ایک کاغذ لے کے میں ڈرائیور سے تماشا کرتا رہا، میں نے کہا یار یہ میں ریپر نہیں، میں نے کہا کیا یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ او موٹر وے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں کون دنیا دیکھ رہی کہ نہیں مولوی صاحب اگر میں کروں گا کل کو میرا بچہ کرے گا، آپ اس کو ایسے لپیٹیے رکھیے، ڈسٹ بن جائے گی اس کو وہاں پھینک دیں۔ اپنے آپ کو صرف سمجھانا ہے، اس کو براڈ مائنڈڈ تھوڑا سا کھلے ذہن میں لے کے ہو۔ کہاں پھر رہے ہو؟ 2023 اور 24واں سال ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جہاں باپ بیٹے کا احترام، بیٹے باپ کے احترام میں گڑبڑ ہے، بیٹیاں باپ باپ کے سامنے ننگے سر ہیں، تو اب وہ ڈنڈے والی بات نہیں رہی۔ اصلاح کرنی ہے ہم نے، ٹی وی اور میڈیا پر اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح کرنی ہم نے، محبت کرنی ہم نے، تو ایک معاشرہ لے کے آئیے، ایک معاشرے کو جنم دیجئے۔ یہ بات یہ کہنے کی ضرورت تھی، وہ بہت دن سے سن رہا تھا۔ یہاں کہ میں سرپرست اعلیٰ آپ لوگوں کا میں ایک روحانی وہ پیشوا ہوں، امام ہوں، ان بچوں نے مجھے اپنے باپ کا درجہ دے رکھا ہے تو بھائی تکلیف مجھے بھی ہوگی۔ ہاں بہت ساری غلطی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن اگر یہاں کوئی آتا ہے، میرے پاس اتنے آتے ہیں کہ یار ہمارا یہ مسئلہ بن گیا، اچھا بھائی عتیق صاحب بات صاحب، کیونکہ وہ باتیں مجھے زیب نہیں دیتی، ان باتوں کا مجھے لیے بھی پتہ نہیں۔ اب میں حبیب کو اٹھا کے ممبر پہ تھوڑی بٹھاؤں گا، یا عتیق شفیق کو کہوں گا ممبر پہ تھوڑی بیٹھ جا۔ جس کا بڑے کہا کرتے تھے جس کا کام اسی کو ساجے۔ قاری صاحب ہے کہ نہیں گل صحیح؟ اعتدال کے ساتھ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا میرے پیار، ہاں وہ عورت آ کے بیٹھی، انہیں شکریہ ادا کیا، اور بھائی سہیل صاحب قاری زبیر صاحب کہنے لگے مولانا اس نے عورت نے پورے 30 روزے رکھے لیکن عیسائی ہے، مسلمان نہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا کرنے آئی؟ کہنے لگے یار کلمہ پڑھا دو۔ اسے پڑھایا، مسلمان ہوئی۔ میں نے کہا تو خوش ہے؟ انہوں نے کہا نا۔ میں نے کہا کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھنے پہ اکیلے خوش نہیں ہوں، میرے شوہر میری فیملی کو کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے کہا بلاؤ، اور رات کے 2 بجے وہ ساری فیملی آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، کلمہ پڑھا۔ شوہر کا نام میں نے رکھا ابو بکر، میں کہتا ہے نام ابو بکر ہے۔ بیٹوں کا نام میں نے پتہ نہیں عبداللہ، ایک کا نام بلال رکھا، اور عورت کا نام میں نے سمیہ رکھا۔ پوری فیملی نے کلمہ پڑھا الحمدللہ، پھر دعائیں دی، اور اگلے دن حجاب ہے میرے سامنے۔ یہ کردار صرف دکھانے کی ضرورت ہے، معذرت کے ساتھ جس کو ہم نے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا، اور یا حسین سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، پیرانے پیر دستگیر، پیرانے پیر دستگیر۔ اسی پیرانو مننا لالے، اسی فقیرانو متے، اسی کے کتےانو مننے۔
ڈاکٹر صاحب گل تو دسو اسی بیڑی کھوتوں کو مانتے ہیں. پیر اسی کا نام ہوگا جو ڈھول بجائے گا, پیر اسی کا نام ہوگا جو باجے بجائے گا, پیر اسی کا نام ہوگا جو گھگرو پہنے گا, پیر اسی کا نام ہوگا جو چمٹے بجائے گا, پیر اس کا نام نہیں جو مصلی پہ کھڑے ہو کے ساری رات تہجد میں قرآن پڑھتا رہے, پیر اس کا نام نہیں جس کی نگاہ کے اندر مدینے کی حیا نظر آئے, پیر اس کا نام نہیں جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن نظر آئے, پیر اس کا نام نہیں جسے دیکھے خدا یاد آ جائے اور جس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے آمنہ کا لال یاد آ جائے. آپ فرق کیجئے. بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میرے پیاروں؟ کیوں نہیں نکلتے اس ماحول سے؟ اسی کون اسی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں تیسی کی کہنے ہیں. کبھی آج تک 15 سال سے میں نے ممبر پہ بات نہیں کی, لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کے آئے. جو چیزیں ہمارے پاس تھی چوری کر گیا, وہ چیزیں وہ لے کے سوائے کلمہ ان کے پاس نہیں ہے. خدا پاک کی قسم اگر کلمہ ان کے پاس آ جائے پتہ نہیں آسمان پر دن کے اجالے کے اندر پہنچ جائے. میرے باپ دھوکہ, فراڈ, میں صدقے جاواں, میں واری جاواں, میں نہیں کراں. 12 ربیع الاول 12 دن تو ہمارے ایسے ہوں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مکے میں پیدا نہیں ہوئے, پاکستان میں پیدا ہوئے. 13ویں دن ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارا پیر محل مدینہ نہیں ہے, طائف بنا پڑا. آپ اسے ایکسپٹ کیجئے, آپ اسے مانیے. یہ صحیح حقیقت ہے, کڑوا سچ ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. 11 اسلامی تاریخ ہو, دودھ نہیں ملتا تمہارے پیر محل کے اندر. تانوں نہیں پتا آج 11ویں شریف ہے تے 12ویں نو کی ہے. سارے مسلمان فوت ہو گئے. خدا پاک کی قسم پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کو پتا ہوتا کہ میرے بعد میری زندگی کے ساتھ یہ تماشا کریں گے, وہ اللہ سے دعا کر کے جاتا یا اللہ میری قبر کو چھپا دینا. مسلمانوں کہاں بیٹھے ہو؟ جس چیز کو تم نے سینوں میں اور اپنی زندگی کی راہوں میں اپنی غمیوں اور خوشیوں میں رکھنا چاہیے تھا, وہ تو تمہاری الماریوں میں بند ہے. ربیع الاول کا مہینہ تو دور کی بات, رمضان کے مہینے میں بھی اس قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیرانے پیر کو اللہ نے مقام کس برکت سے دیا؟ قرآن کی برکت سے دیا. بابا فرید گنج شکر کو مقام کیسے ملا؟ قرآن کی برکت سے ملا. یہ سارے وارثین قرآن تھے, عاشق قرآن تھے, محب قرآن تھے, خادم قرآن تھے. انہوں نے قرآن کی عزت کو بلند کیا, اللہ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا. ہمارے میڈیا پر روزانہ تماشا نہیں ہوتا. کون ہے والا علی سرکار, کون ہے کبوتر علی سرکار, کون ہے بلیاں علی سرکار. نمازا کنیاں اور سانو نہیں پتا نماز کی ہوندی ہے, اور روزے کنے لے روزے مسلمان رکھو. اسی مسلمان تھوڑیاں, اسی مولائیاں, اسی محمدیاں. ڈا بیٹا چل وے گبڑا, یہ تماشا دنیا کو دکھا رہے ہو. اگر میرے پاس کوئی کافر, کوئی عیسائی, کوئی ہندو, کوئی یہودی آ جاوے اور وہ آگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے دکھائیے مسلمان, تو آپ میں میرے میں سے ہے کوئی مسلمانیت دکھا دے. کافر اسلام کو پھیلانے میں رکاوٹ نہیں, مسلمان رکاوٹ بنا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں لیکن ایمان نہیں. ہمارے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود ایمان کی دولت ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کے اندر کتنے بھی گرے پڑے کیوں نہ ہو جائیں, اللہ نے پاکستان کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرما رکھی ہے. اگر اس نعمت عظمیٰ کا شکر نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر اللہ نہ کرے کسی کے اور ہاتھ میں چلی جائے. یہی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا, دکھایا کچھ اور کیا کچھ اور. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, ہماری حکومت نہیں کر گئی, پنجاب میں بھی اتار کے چلی گئی اور زاربڑ بھی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی. پتہ نہیں تم کہو گے کہ مولوی صاحب کو کس نے پنک کر دی. ہم تو اللہ سے فقیر آدمی دعائیں کرتے ہیں بھائی. اس منہ پر ہاتھ ملا, تینوں تھپڑ وجہ ہے, تکلیف ہوئی تیرا ہاتھ ملتا, اس کی تکلیف کو اٹھانے کے لیے 2 ٹماٹر تھڑ تھڑ کر کے ہمارے اڑ کر کے نکل گئے. یہ ہمارے ساتھ 75 سال سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک میرے عزیزو ایسے چہرے سامنے نہیں لے کے آئیں گے جن کے اندر کردار مدینے والا نہیں ہوگا. اللہ کی قسم کبھی یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کن کو ووٹ دے؟ تم اللہ کے جواب میں پکڑے نہیں جاؤ گے؟ یہ میرا کنبہ ہے, میں ڈانٹ بھی سکتا ہوں, پیار بھی کر سکتا ہوں. تم اللہ کے خوف سے ڈرو. تمہیں نہیں پتا تم اقتدار اور پارٹیوں کے پیچھے لگ کر اسلام کا کتنا نقصان کر رہے ہو. نماز کے فریضے کے لیے تمہیں ٹوپی داڑھی والا نظر آتا ہے, اور اقتدار کے فریضے کے لیے تمہیں وہ نظر آئے جس سے غسل کے فرض بھی نہیں آتے.
منافقت تو ہمارے اندر ہے. نماز مولوی پڑھاوے وہ شلوار بھی اتنے ٹنگی ہوئے وہ داڑھی پوری سنت کے مطابق ہوئے ٹوپی بھی پاوے سر تے پگڑی باندھے اور جس کو پاکستان کا اقتدار عافیہ صدیقی کی عزت کشمیر کے مسلمانوں کی عزت ناتی بیٹیوں کو بیت المقدس کی عزت جس کے حوالے کر رہے ہو خدا پاک کی قسم اس اچھے کلمے نہ آئے تو پکڑ اس کی نہیں ہوگی پکڑ ووٹ دینے والوں کی ہوگی. میرے وہ گل سچی کہ نہیں کیوں خاموش ہو کے بیٹھے بولو بولو ذرا زور سے بولو جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ سچ کہہ رہا ہوں تو پھر بدلو اپنے آپ کو. جڑا تھوڑے کول ووٹ لینا وے انہوں پوچھو تو صحیح تحیات تو پوری سنا دے. اس وقت سر کیوں نہیں جھکتے جب ترکی کا صدر زبانی قرآن پڑھ کے سناتا ہے؟ اس وقت سر کیوں نہیں جھکتے وہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے؟ پاکستان نہیں دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہان ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور جمعہ پڑھاتے ہیں اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی؟ یہی جھگڑا تھا مدینے میں حسین کا کوفی والوں سے اور کربلا والوں سے. انہوں نے کہا حسین ہماری مان یہ چیزیں بعد میں. انہوں نے کہا نہیں نہیں پہلے یہ چیزیں پھر میں تمہاری مانوں گا. اگر ان چیزوں پہ کمپرومائز ہو جائے نانے کی امت میں اختلاف نہیں پڑے گا. قرآن کی عظمت بہاروں پہ کوئی کمپرومائز نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریف پہ 19-20 کے برابر فرق نہیں آئے گا. پھر حسین کا ہاتھ ہے اور آل رسول کا ہاتھ ہے. اگر اس سے ایک انچ بھی ہٹو گے پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے سجدہ کسی قاری قرآن سے نہیں سیکھا اپنے نانا محمد الرسول اللہ سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو بزرگو ہم تھوڑا سا باہر آئیں اللہ کے واسطے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو کسی کی پارٹی میں تو نام بھی کسی کا نہیں لیا. پہلے تھے انہوں نے کون سے سر کے تاج بنا دیے اور یہ کون ہے جنہوں نے سونے کی چمچیوں کے اندر میں نے والے گھی دیسی گھی کھلا دیے. مظلوم قوم ہے پڑتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کون سا کالا علم ہے جو ہمارے پہ پڑھ کے کر دیا گیا. چھتر سامنے مارو پھر بھی نہیں بول دے پچھو مارو پھر بھی نہیں بول دے.